تو پیر مارے تے میری زمین کم پوے تے پھٹ جائے، پھر تے تیریاں طاقتاں تے پاوراں نے۔ ہاں دوجی گل، لن تبلغ الجبال طولا، میرے پہاڑاں کولوں سر اُتا چا کے وکھا، میرے پہاڑ تھلے رہ جاون، تیرا قد اونچا ہو جاوے تا تو آکڑ، تینو آکڑ مبارک ہے، زمین تے پیر مارے تے زمین پھٹ جاوے، پھر تا تو آکڑ، تینو آکڑ مبارک ہے۔ لیکن جے تو زمین میری پھاڑ نہیں سکدا، جے میرے پہاڑاں کولوں اونچا نہیں ہو سکدا، تے تینو حق کوئی نہیں میرے مسکین بندیاں نو ڈراون دا تے دمکاون دا، تینو حق کوئی نہیں میرے غریب بندیاں اگے اپنی آکڑ وکھاون دا، تینو حق کوئی نہیں۔ اس واسطے جو تو کھانا ہے او بھی تا گوں بندا ہے، جو او کھاندا ہے او بھی تا پخانا ہی بندا ہے۔ جے تیرے اندر بھی گندگی ہے تے ماڑے دے اندر بھی گندگی ہے تے تو کیڑا چودھری؟ اور کچھ گل سمجھ آندی پئی جی کوئی ہیں؟ اللہ فرماندا کوئی نہ، رسول اللہ فرماندے نے قیامت والے دیاڑے ایک وکھرا طبقہ انسان غور نال ویکھن گے تے ہسن گے، غور نال ویکھن گے تے انہاں تے لعنتاں کرن گے۔ اے وکھرا طبقہ ہے کیڑا؟ جیڑا متکبرین دا طبقہ ہے، گمنڈیاں دا، مغروراں دا طبقہ ہے۔ اللہ انہاں دے قد چیونٹیاں دی طرح بنا کے انہاں نو انسانیت دے اگوں لے کے جائے گا۔ بڑے وڈے بنے سونا ہیں، ذلت رسوائی اس وقت نہ اتے پہ رہی ہوئے، انہاں نو جا کے ایک جیل خانے دے اندر بولس دے الفاظ حدیث چاندن او دے اندر سوٹ دیتا جاوے گا۔ اے آکھن گے اللہ بھوک نال جان نکل دیے پئی تے موت بھی کوئی نہیں پئی آندی، اللہ پیاس نال حلق خشک ہو گئے نے، اللہ کچھ کھاون پیون نو تا دے۔ اللہ فرماندا ہے باقی جہنمیاں دا پیپ کٹھا کر کے، انہاں دا خون اکٹھا کر کے تے انہاں دے منہاں وچ چنڈے لیا جائے۔ اللہ تو بڑا حقارت نال ویندا سائیں مدرسے دے طالب علم آندا میں تا کوئی نہیں اپنے پوترے نو قرآن حفظ کروانا، میں تا نہیں عالم بنواندا، میں تا پھوڑاں تے بٹھا کے نہیں پڑھانا، میں تا نہیں پڑھاندا اپنے لاڈلے نو۔ اللہ کہندا تینوں کی پتا تیرا پتر فرنیچراں تے بیٹھا ہے تے میرے قرآن دا طالب زمین تے بیٹھا ہے تے میں اللہ نو کتنا محبوب ہے۔ رسول اللہ فرماندے قرآن دا طالب علم جس دسترخوان تے بہ جائے اللہ اس دسترخوان تے برکتاں دا نزول نازل کر دے۔ سبحان سبحان ہے آکھے نا جی نا، سکول بڑا ضروری ہے، 9ویں 10ویں ضروری ہے، انٹر بڑا ضروری ہے، سکول بڑا ضروری ہے۔ 15 سال ہو گئے، 15 سال تے میٹرک ہویا جی ہاں، 15 سال لوئر نرسری اپر نرسری پھر پریپ، 3 سال اے تے اگوں 10 سال او، پھر وچ 1-2 سال دیاں ہور ایکٹیویٹیاں، 14-15 سالاں وچ نہیں آیا پتر نو تے نماز دا ترجمہ کوئی نہیں آیا، نہیں آیا تے قرآن کوئی نہیں آیا، سورہ اخلاص دی تلاوت کوئی نہیں آئی، سورہ ناس دا ترجمہ کوئی نہیں آیا، سورہ کوثر بھی پڑھی نہیں جا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اینو علم کہندے نے، اینو علم کہندے نے۔ بحمد اللہ
اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت سے ایک بات آپ سے آج شیئر کرنے لگا ہوں۔ بڑی تگ و دو سے بڑی دیر سے یہ ایک خواہش بھی تھی کہ کوئی ایسا ایک ادارہ سمڑیال میں ہونا چاہیے جہاں پہ 2 سالوں میں کم از کم 30واں پارہ حفظ بھی ہو جائے اور اس کا ترجمہ بھی آتا ہو، نماز بھی مترجم آتی ہو۔ تو پھر کاوشوں سے یہاں اب سٹی میں نیا کیمپس آ گیا ہے اپیکس کالج سمڑیال سٹی کیمپس، یہ چیمہ سی این جی کے ساتھ۔ وہاں پہ پری 9th اور 9th کی ایڈمیشنوں کے لیے یہ بات میں نے بڑی محنت سے منظور کروائی ہے کہ 9th کی 2 کلاسز میں، پری 9th میں اور 9th میں، پہلے سال میں آدھا پارہ 30واں حفظ بھی ہوگا اور اس کا پورا ترجمہ بھی بچے کو آتا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ 9th میں جا کے اگلا آدھا پارہ اور اس کا ترجمہ اور نماز مترجم بچے کو آتی ہوگی، تاکہ میٹرک بھی کر جائے بچہ اور آخری پارے کا حافظ بھی ہو اور اس کو ترجمہ تفسیر بھی آتا ہو۔ دیکھیں ہمارے بچے اگر قرآن کی تعلیم ان کے پاس کوئی نہیں، 10 سورتیں ان کو یاد کوئی نہیں، ان کا ترجمہ یاد کوئی نہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز دعا ہے اور یہ وہ دعا ہے جس کا پتہ ہی نہیں کیا مانگا کیا نہیں مانگا، تو مجھے بتائیں یہ ایم اے کر لیں، بڑی بڑی ڈگریاں لے لیں، ایم فل پی ایچ ڈی کر لیں، کیا فائدہ ہوا؟ راولپنڈی راجہ بازار میں ایک بزرگ مجھے ملے بیان کے بعد، بڑی وثوق سے ایمانداری دیانتداری سے بات آپ کو بتانے لگا۔ ریٹائر فوجی تھا، بابا اتنا روئے زارو کتار، میں نے اس کو 2-3 مرتبہ تسلی دی، حوصلہ دی، بات شروع کرنے لگے تو اس کی آواز رک جائے۔ میں نے تسلی سے پوچھا کہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے 2 بیٹے ہیں، میں نے اپنی زندگی کی ساری دولت ان 2 بیٹوں کو، ایک کو انجینئر بنایا اور ایک جو ہے اس کی پتہ نہیں کیا ڈگری تھی، دونوں کو سکول کالج کی جو تعلیم تھی وہ دلوائی، اور اعلیٰ افسران ہیں، دونوں اعلیٰ افسران ہیں۔ کئی سال ہو گئے ہیں میرے بچوں نے مجھے سلام نہیں کیا، کئی سال ہو گئے ہیں، میری بیوی بوڑھی ہے، ہم دونوں میاں بیوی کو ایک کمرہ دیا انہوں نے، ایک کمرہ، میں صبح نماز کے لیے آتا ہوں، انہی بوڑھے پاؤں سے جاتا ہوں، تھوڑا سا دودھ لیتا ہوں، رس لیتا ہوں، پھر جا کے اپنی بیگم کو ناشتہ کرواتا ہوں خود، ٹھیک ہے، اور میری بیوی کو میرے بچوں نے اپنی ماں کو 6 مہینے اپنے گھر رکھا، جب تک میری بیوی یعنی ان کی ماں ان کے بچوں کا پیمپر نہیں دھوتی تھی، صاف کرتی تھی، اتنی دیر تک کھانا نہیں ملتا تھا۔ رو اس لیے رہا ہوں آج دیکھتا ہوں بڑے بڑے جلسوں پہ علماؤں کو، بڑے بڑے جلسوں میں طلباء کے سر پہ دستار بندیاں، اور پھر طالب علموں کو دیکھتا ہوں کہ اپنے ماں باپ تو اپنے رہ گئے، وہ جلسے میں آنے والوں کے جوتے سیدھے کرتے ہیں، تو میری اندر سے آنتیں جلنے لگتی ہیں کہ میں کی کیتا ہے، میں اولاد نوں کاش دین بھی پڑھایا ہوندا، اج مینوں بڈھے بارے چ مینوں بھی کوئی سنبھالن والا ہوندا۔ اس غرض و غایت سے انشاءاللہ العزیز یہ جو نیا کیمپس میں نے آپ کو متعارف کروایا ہے، اس غرض و غایت سے کروایا کہ اگر وہ بچے آپ کے جو 9th اور 10th میں اس کیمپس میں آتے ہیں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، وہ 2 سالوں میں آخری پارہ حفظ کریں گے، 2 سالوں میں پورے آخری پارے کا ترجمہ ان کو آتا ہوگا اور پوری نماز مترجم ان کو آتی ہوگی۔ میں کہتا ہوں اگر میٹرک تک ہمارے بچوں میں یہ کوالٹی آ جائے تو کیا آگے ان کے اندر دین پڑھنے کی خواہشات پیدا نہیں ہوں گی؟ ہمارے بچے اس لیے گھبراتے ہیں کہ گریجویشن کر لیتے ہیں اور ان کو دین کا پتہ نہیں ہوتا۔
آپ یقین کریں میں لیکچرر بھی ہوں، عرصے سے پڑھا رہا ہوں کالجز میں، ہمارے بچوں کو، یونیورسٹی کے بچوں کو غسل کے فرائض نہیں آتے، ہمارے یونیورسٹی کے بچوں کو غسل کا طریقہ نہیں آتا، انہیں یہی نہیں پتا کہ غسل فرض و واجب کب ہوتا ہے، وہ کس طرح نماز پڑھنے آتے ہوں گے، وہ کس طرح آگے رمضان میں مسجد میں آتے ہوں گے، وہ بچے اعتکاف کس طرح بیٹھتے ہوں گے، وہ قرآن کی تلاوت کیسے کرتے ہوں گے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ قرآن کے ذریعے تعلیم دے رہا ہے امت محمدیہ کو کہ دیکھو تمہاری زندگی کا مقصد عاجزی ہے، تمہاری زندگی کا مقصد انکساری ہے، تم میں اللہ کی زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، تم میرے بنائے پہاڑوں سے اونچا قد کر نہیں سکتے، تو تمہیں حق حاصل کوئی نہیں کہ تم میری زمین پہ اکڑ کر چلو اور میرے بندوں کو اترا کے اکڑا کے میرے بندوں کو دکھاؤ۔ ایک آخری حوالہ اسی عنوان کے حوالے سے کہ جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحتیں کی تو ایک چیز اور فرمائی، کیا کہا؟ ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ یاد رکھنا میرے بچے، اللہ تعالی مغرور بندے کو، گھمنڈی بندے کو، تکبر کرنے والے کو، خود پسندی میں دوسروں کو حقیر سمجھنے والے کو اللہ کبھی پسند نہیں کرتا۔ اس کی نمازیں ضائع، اس کی تلاوتیں ضائع، اس کی اذانیں ضائع، اس کی تکبیریں ضائع، اس کی تلاوتیں ضائع، اس کی خیراتیں ضائع، اس کی زکاتیں ضائع، اور ہر چیز اس وقت قبول ہوتی ہے جب اس پر محمد الرسول اللہ کی سنت کی مہر ہو۔ جو نیکیاں دکھلاوے کے ساتھ، اترا کر، تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ کی جاتی ہیں، وہ نیکیاں گلے کا توق تو بن سکتی ہیں، بخشش کا سبب نہیں بن سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے، ہم سے اچھا کام ہو جائے، ہم زیادہ جھک جائیں اللہ کے سامنے، یا اللہ توفیق تیری تھی، نہ ہوتی میں کیا کر سکتا تھا، اللہ مجھے استقامت دے، اللہ مجھ سے یہ نیکیاں کروا، مرتے دم تک، آخری سانس تک مجھے قرآن و سنت کا پابند بنا۔ اللہ عملوں کی توفیق عطا فرمائے۔